السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور سیکھیں گے جاب انٹرویو کنورسیشنز، کوسچنز اینڈ آنسرز بٹوین انٹرویور اینڈ کینڈیڈیٹ، یعنی کہ جاب انٹرویو میں جو جاب انٹرویور ہے اور جو کینڈیڈیٹ ہے ان کے درمیان انگلش میں ہم کنورسیشنز دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ جاب انٹرویو کنورسیشن۔ کینڈیڈیٹ: may I come in سر؟ جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ کہے گا may I come in سر، انگلش میں اجازت طلب کرے گا۔ تو جو انٹرویور ہوگا وہ کہے گا یس پلیز کم ان، تو وہ کہے گا برائے مہربانی اندر تشریف لائیں۔ تو نیکسٹ جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ کہے گا تھینک یو۔ جو انٹرویور ہوگا وہ کہے گا پلیز ہیو اے سیٹ، یعنی کہ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ تو جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ اسے کہنا چاہیے تھینک یو، یعنی کہ شکریہ۔ تو نیکسٹ کینڈیڈیٹ کہے گا ہاؤ آر یو سر، یعنی کہ آپ کا کیا حال ہے سر۔ تو جو انٹرویور ہوگا وہ رپلائی دے گا، اس کا جواب دے گا آئی ایم فائن، ٹیل می ہاؤ آر یو ڈوئنگ، میں ٹھیک ہوں، آپ سناؤ آپ کیسے ہو۔ تو جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ کہے گا آئی ایم آلسو فائن تھینک یو، میں بھی ٹھیک ہوں سر، شکریہ۔ اس کے بعد جو انٹرویور ہوگا وہ کینڈیڈیٹ سے کہے گا سو ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یو، یعنی کہ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ کچھ اس طرح اپنا انٹروڈکشن کروائے گا انٹرویور کو۔ ایز یو آلریڈی نو مائی نیم فرام سی وی، آئی ایم فرام ڈیش سٹی، مطلب کہ آپ اپنے سٹی کا نام یوز کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ایج مینشن کرنی ہے، جیسے کہ آئی ایم 24 ایئرس اولڈ۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنا ایجوکیشنل کریئر کے بارے میں بتانا ہے، یعنی کہ آپ نے میٹرک، ایف ایس سی یا مطلب جو بھی آپ کی تعلیم ہے وہ آپ نے کہاں سے حاصل کی۔ تو جیسے میں نے اگزامپل کے طور پہ اپنا کچھ انفارمیشن لکھی ہے، آئی ہیو کمپلیٹڈ میٹرک فرام گورنمنٹ اسکول اینڈ completed my intermediate from Punjab College and PS program continue from Open University۔ تو یہ آپ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ جو کچھ اپنا انٹروڈکشن کروائے گا انٹرویور کو۔ تو اس کے بعد سر گڈ، سو آر یو فریشر؟ تو جو انٹرویور ہوگا وہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ فریشر ہو، یعنی آپ مطلب بالکل اس جاب کے لیے نئے ہو، اس سے پہلے آپ کو اس میں ایکسپیرینس ہے یا نہیں۔ تو اگر اس جاب کے لیے آپ کا پہلے سے کوئی ایکسپیرینس ہو تو وہ آپ نے اسے بتانا ہے انٹرویور کو۔ اگر آپ فریش کینڈیڈیٹ ہیں، مطلب آپ پہلی دفعہ اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے یس سر آئی ایم فریشر۔ تو میں نے کچھ یوں لکھا ہے نو ایکچولی آئی ورکڈ ان اے بی سی کمپنی ایز کمپیوٹر آپریٹر بٹ ایز فار ناؤ آئی ایم ٹرائنگ ٹو لوکنگ بیٹر جاب، یعنی کہ میں پہلے اس فلاں کمپنی میں کام کر رہا ہوں کمپیوٹر آپریٹر کے طور پہ، لیکن اب میں اچھی جاب کی تلاش کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد سر آئی سی، سو ٹیل می وائی یو نیڈ دس جاب۔ تو اس کے بعد انٹرویور آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو یہ جاب یعنی یہ اس نوکری کی کیوں ضرورت ہے۔ تو کینڈیڈیٹ کو کچھ اس طرح رپلائی دینا چاہیے
To be honest, I am very happy with my current job, but I am looking for a more productive role that suit my skills and ability to grow further. I am quick learner and ready to take new challenges required to perform better. तो कैंडिडेट या एप्लीकेंट कुछ इस इन वर्डिंग में इंटरव्यूअर को जवाब देगा, यानी कि रिप्लाई करेगा, तो उन पे एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा इंटरव्यूअर पे। तो नेक्स्ट चीज़, इंटरव्यूअर पूछ सकता है व्हाई डू यू वांट टू वर्क हेयर, यानी कि इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछ सकता है कि आप यहाँ पे काम क्यों करना चाहते हैं। तो आपका रिप्लाई होना चाहिए, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द लीडरशिप टीम ऑफ दिस कंपनी। आई एम आल्सो इम्प्रेस्ड बाय द कंपनीज environment फॉर एम्प्लॉयज़। आई read on the company's website that company is planning to expand its business branches to new countries. So it's great opportunity for me learn new things. तो अगर आप कुछ इन वर्डिंग में रिप्लाई देंगे तो इंटरव्यूअर पे अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। इसके बाद इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछ सकता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, यानी कि आपकी खूबियाँ, या मतलब आपकी ताकत क्या है, आपकी खूबियाँ क्या हैं। तो आपका जवाब कुछ इस तरह होना चाहिए, माई स्ट्रेंथ इज़ माई कम्युनिकेशन स्किल्स। आई लव टू इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल एंड हैव पेशेंस टू लिसन टू देम। Many people approach me to help them to take decisions as they believe I can analyze things better. यानी कि my strength is my communication skills, यानी कि मेरे बात करने का तरीका मेरी खूबी है। अच्छे अंदाज में बात करने का तरीका मेरी खूबी है। आई लव टू इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल, मुझे मुख्तलिफ़ लोगों से बातचीत करने अच्छा लगता है। और एंड हैव पेशेंस टू लिसन टू देम, और उनको सुनने का सब्र मुझ में है। मैनी पीपल अप्रोच मी टू हेल्प देम, कई लोग मुझसे मेरी राय लेते हैं या मेरी मदद लेते हैं। टू टेक डिसीजंस, फ़ैसला करने में। एज़ दे बिलीव, कि वो यकीन करते हैं। आई कैन एनालाइज थिंग्स बेटर, कि मैं चीज़ों को अच्छी तरह से क्या कहते हैं, गौर व फिक्र कर सकता हूँ। इसके बाद इंटरव्यू लेने वाला पूछ सकता है व्हाट इज़ योर बिगेस्ट वीकनेस, मतलब कि आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। तो आपका जवाब कुछ इस तरह होना चाहिए, माई वीकनेस डैट आई ट्रस्ट पीपल ईज़िली एंड समटाइम्स इट हर्ट्स बिकॉज आई फील चीटेड, बट मैनी टाइम्स दिस हैबिट आल्सो हेल्प्स मी टू मेक गुड फ्रेंड्स। यानी कि माई वीकनेस डैट आई ट्रस्ट पीपल ईज़िली, मेरी कमज़ोरी है कि मैं लोगों का यकीन बहुत जल्दी कर लेता हूँ। और समटाइम्स इट हर्ट्स, और बाज़ औक़ात ये तकलीफ़ देता है, बिकॉज आई फील चीटेड, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि मेरे साथ धोखा हुआ है। बट मैनी टाइम्स दिस हैबिट आल्सो हेल्प्स मी, लेकिन बाज़ औक़ात ये आदत मुझे मदद करती है टू मेक गुड फ्रेंड्स, कि मैं अच्छे दोस्त बना सकूं या बनाऊं। इसके बाद इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, यानी कि आप अंडर प्रेशर यानी कि प्रेशर में काम कर सकते हैं। कैंडिडेट
ورکنگ انڈر پریشر ناتھنگ بٹ چیلنج ان مائی ویو، یعنی کہ انڈر پریشر کام کرنا کچھ بھی نہیں ہے لیکن میرے مطابق ایک چیلنج ہے۔ If we are open to learn new things, it is easy to work under pressure. اگر ہم کچھ نیا سیکھنے کو تیار ہیں تو ہم پریشر میں کام کر سکتے ہیں۔ I always set new goals to my life and accept work with love. میں ہمیشہ I always set new goals to my life. میں ہمیشہ زندگی میں نئے مقاصد کو شامل کرتا ہوں اینڈ ایکسیپٹ ورک ود لو، اور کام کو پیار سے کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ If we love the work then we don't feel it is as pressure. اگر ہم کام سے پیار کرتے ہیں تو ہم اسے پریشر کے طور پہ نہیں لیتے۔ اس کے بعد انٹرویور کہے گا ہاؤ ڈو یو ٹیک امپورٹنٹ ڈیسیجنز، یعنی کہ آپ اہم فیصلے کیسے لیتے ہیں۔ تو آپ کا جواب کچھ اس طرح ہونا چاہیے، آئی کلیکٹ آل دا انفارمیشن اینڈ ڈیٹیلز دیٹ وڈ بی نیسیسری ٹو ٹیک اے ڈیسیجن اینڈ ویل فگر آؤٹ واٹ وڈ بی دا بیسٹ سولوشن فار اٹ، یعنی کہ میں تمام معلومات اکٹھی کرتا ہوں جو کہ ضروری ہو ایک فیصلہ کرنے کے لیے، اور دیکھتا ہوں کہ اس معلومات کے مطابق کون سا فیصلہ بہتر ہوگا اس مسئلے کے لیے۔ اس سے نیکسٹ کوشچن، سر ڈو یو ہیو اینی کوشچن فار می، یہ انٹرویور آپ سے پوچھے گا ڈو یو ہیو اینی کوشچن فار می کینڈیڈیٹ۔ اگر آپ کا کوئی ان سے انٹرویو لینے والے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں، جیسا کہ واٹ آر دا کوالیفیکیشنز یو آر لوکنگ فار ان این آئیڈیل کینڈیڈیٹ، یعنی کہ وہ کیا تعلیمی صلاحیت ہے جو آپ ایک امیدوار میں دیکھ رہے ہیں۔ سیکنڈ، واٹ آر دا ڈفرینٹ کیریئر پاس ان یور ڈپارٹمنٹ، اور آپ کے ادارے میں اور دوسری کون سے دوسرے کون سے ڈپارٹمنٹ میں جابس ہیں، مطلب جابس اویلیبل ہیں۔ اس کے بعد جو انٹرویو لینے والا ہوگا وہ آپ سے کچھ مکالمہ کرے گا، اوکے تھینک یو فار یور ٹائم وی ول گیٹ بیک ٹو یو شارٹلی، یعنی کہ آپ کے وقت کا شکریہ، ہم آپ سے جلد رابطہ کریں گے۔ کینڈیڈیٹ، تھینک یو سر، ہیو اے نائس ڈے۔ جو انٹرویو لینے والا ہوگا وہ بھی آپ سے کہے گا یو ٹو ہیو اے نائس ڈے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اس میں میں نے آپ کو انٹرویو میں پوچھے جانے والے سوالات اور جوابات انگلش میں ڈسکس کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اس ویڈیو میں تھوڑی بہت مسٹیکس ہو، غلطیاں ہوں تو معذرت۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔